سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ایک تو ڈر بتایا گیا، جب کوئی بندہ کسی شے سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اسی آیت میں آگے فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم جس کے ساتھ یہاں گزاریں گے، جس سے یہاں محبت کریں گے، المرء مع من احب الیک، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں جس کو اپنا بناتے ہیں، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر، ہمارا حال بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ جس سے ہم محبت کریں گے، جس سے جیسی محبت ہوگی ہمیں ویسا ہی اس کا ہمیں یہاں بھی صلہ ملے گا اور وہاں بھی اس کا ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ چور ہو تو قطب بن جاتے ہیں، اگر کوئی ڈکیت ہو، گنہگار ہو تو ابدال بن جاتے ہیں۔ ایک نظر کا وہ کمال ہوتا ہے کہ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو۔ حضرت گرامی، آج ہم جس محفل بیٹھے ہیں ایک ایسے اللہ والے کی محفل ہے، ایک ایسے قطب وقت، قطب الاقطاب اور غوث زماں کی محفل ہے جس کی بہت سی کرامتوں کو اگر بیان کیا جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں لکھنے کے لیے، مگر وہ لکھتے لکھتے ان کی قلمیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ کرامتیں اب کیسے کیسے بیان کریں، نہ جانے کتنی ایسی کرامتیں ہیں اس عظیم شخصیت کی جس کو جو ان کے قرب میں رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی پیشانی پہ، جبی پہ غوث لکھا ہوا دیکھا، کسی نے غیل واؤ سے لکھا ہوا دیکھا، وہ سمجھ گئے اب تو یہ وہ شے ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو غوث زماں ہے۔ اور غوث اسی کہتے ہیں جہاں پر اپنی کچھ فریاد وصل کی جائے، کچھ فریاد پیش کی جائے۔ یہ وہ شخصیت جس نے 12 سال جنگلوں میں گزارنے کے بعد ایسی اپنے اللہ کے اور اپنے نزدیک ایسی قرب حاصل کر لیا، جس کے بارے بخاری کی حدیث یاد آئی ذہن میں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، بخاری والے میں کیا ہوتا ہے، بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب، بخاری شریف میں فرماتا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی کسی کو اپنا ولی، اللہ جب کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جب ولی بنا لیتا ہے تو اب ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے، ذکر اس کا ہوتا ہے مگر منسوب خدا سے ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے ہر عمل سے جب لگتا ہے، جب وہ چلتے پھرتے ہیں، مولا روم بھی اسی بات کہتے ہیں کہ جو اپنے پیر کو اور اپنے پیر کو اپنے خدا سے جدا جانے وہ کامل مرید نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر فرمایا کہ وہ اعضاء جب حرکت کرتے ہیں، جب اس کے ہاتھ پیر اور جب اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کی زبان جب حرکت کرتی ہے، حرکت تو زبان تو اس کی ہے، جسم تو اس کا ہے، مگر جو اس سے نکلنے والی جو بولی ہے، جو اس سے دیکھنے والی روشنی ہے، وہ اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس پروردگار کی ہے، اس خدا کی ہے، اس خدا کی، جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ جب آپ حدیث کو مطالعہ کریں گے تو ایک واقعہ اور سبق اسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی اللہ تھے جن کی تلاش میں ایک بہت بڑا گنہگار جس سے 99 قتل کر رکھے تھے، سوچتا تھا کہ ہم جائیں توبہ کریں، شاید کوئی اللہ والا مل جائے، اس اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں، اپنے گناہوں کی ندامت پیش کریں اور اب توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کسی ایسے ولی کی بارگاہ، اسے معلوم پڑ گیا کہ فلاں فلاں جنگل میں ایک ویران جگہ پر ایک اللہ کا بہت ہی مقبول ایک ولی رہتا ہے، تم اگر وہاں چلے جاؤ تمہاری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔
کہتے ہیں نا کہ جب کسی ولی کی بارگاہ میں کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھا بندہ اس سے افضل ہے، وہ اس سے افضل ہے جو 100 سال ایسی عبادت کرے جو بغیر دکھاوے کی ہو، بغیر دکھاوے کی 100 سال کی عبادت سے ایک لمحے کے لیے اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھنا اس سے بہتر ہے۔ یہ مولا ابن کا قول ہے نا کہ ایک ساعت بارگاہ اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا۔ ایک لمحے کی جو وہ ہوتی ہے نا، ایک لمحے، کیونکہ ایک نظر میں کام ہو جاتا ہے، یہاں ایک نظر میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ سیدنا سرکار امر اللہ کا ایک قول ہے، آپ نے ایک کتاب لکھی نا رسالہ فنا و بقا اصول اللہ، فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید اور میرا خلیفہ ایسے ہیں جیسے پانی پر چلنے والا جہاز ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے میرا مرید کہ جب وہ میرے سلسلے میں داخل ہو گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ پانی والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ مثال بھی ایسی پیش کی کہ پانی کے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اب پانی کا جہاز جب سوار ہوا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ جہاز کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اسے خبر ہی نہیں۔ جب منزل پہنچے گی پار، منزل پہ جب پہنچے گا تب پتہ چلے گا کہ ہم فلاں منزل پہ آ گئے۔ اندر بیٹھا ہوا شخص اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں پہ آ گئے۔ یہ مثال پیش کی ہے، یہ مثال بھی ایسی جس کی کوئی مثال نہیں، یہ ایسی مثال جس کی کوئی مثال نہیں۔ اب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہ بنی اسرائیل کے گنہگار شخص آنے کے لیے تیار ہوا، آگے بڑھا تو کسی نے بتایا کہ وہاں چلے جاؤ، ایک اللہ والے رہتے ہیں، تمہارے توبہ کی بخشش ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، قرآن فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ وہ در ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں۔ جب وہ رحمتیں قریب ہوتی ہے تو جو بندہ وہاں جاتا ہے وہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی کے صدقے میں جب وہیں برسات ہوتی ہے تو اس برسات میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ بھی رحمت کی بارش میں نہا لیا کرتا ہے۔ تو وہ اس بہانے سے آیا کہ چلو جائیں گے ولی کی بارگاہ میں اور ہم اپنے گناہوں کو پیش کریں گے، عرض کریں گے ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ ارادے سے نکلا، راستے میں کسی نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تو وہاں پر جب وہ نکلا نا، ابھی بہت دور کا فاصلہ ہے، بہت دور کا، اور اسی وقت اس کی روح نکال لی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی پہنچا نہیں تھا، ابھی توبہ کر نہیں پائی، ابھی ہاتھ پکڑ نہیں پایا، ابھی مرید نہیں ہو پایا، ابھی کچھ صحبت اختیار نہیں کر پائی، صرف گھر سے نکلا تھا، سفر بہت دور تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی روح نکلی، روح نکلنے کے بعد اب اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ زندگی بھر کے عمل ایک طرف، زندگی بھر کے عمل ایک طرف، اور وہ عمل جو کسی ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا وہ عمل ایک طرف، زندگی بھر کے گناہ۔ مفسرین فرماتے ہیں جس نے 99 قتل کرے وہ سارے گناہ ایک طرف، اور جو کسی بارگاہ میں جا رہا ہے کسی ولی سے ملنے کے لیے وہ ایک عمل ایک طرف۔ اب اللہ کا حکم دیکھو، دونوں فرشتے آپس میں ٹکرائے، جنت کے فرشتے اس کو لینے کے لیے آئے، دوزخ کے فرشتے روک دیا، کہا نہیں یہ دوزخی ہے، جہنمی ہے، اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، 99 قتل کر چکا ہے یہ۔ کہا کہ نہیں یہ جنت میں جائے گا۔ کہا کیوں جائے گا؟ کہا کہ اس لیے جائے گا کیونکہ اس نے نیت اور ارادہ کیا تھا ایک اللہ کے مقبول ولی کی بارگاہ میں جانے کا، ایک ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کیا تھا کہ ہم ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ بہرحال دونوں کا مقدمہ چلا، دونوں فرشتے آئے اللہ کی بارگاہ میں، پیش کیے اللہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائے گا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ اعمال نامہ پیش کیا جائے۔ اعمال نامہ پیش کیا گیا، معلوم ہوا کہ اس نے 99 قتل کیے، اس گناہوں کی بنیاد پر اس جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ فرشتے کہنے لگے اللہ جب اس کی روح نکالی جا رہی تھی تب یہ اپنے گھر سے کسی ولی کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکلا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ جیسے ہماری نیتیں، جو ہم نیت کرتے ہیں نا، یہاں پہ آپ نے اگر نیت کر لی، صرف نیت کہ ہم اگلے مہینے اس بارگاہ میں جائیں گے، تو جس وقت نیت کی اسی وقت آپ کو ثواب ملنا چالو ہو جاتا ہے۔ اب وہ نیت اس کی یہ تھی کہ ہم جا رہے ہیں کسی ولی کی بارگاہ، مگر وہاں پہنچ نہیں پایا، تو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں دونوں جاؤ اور اس زمین کو ناپو،
اگر وہ زمین اس ولی کی بارگاہ سے دور ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دینا، اور وہ زمین اگر قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جانا۔ اتنا سننا تھا تو فرشتے آئے، ادھر فرشتے زمین میں اپنے کے لیے آئے، ادھر اللہ نے اپنے اس محبوب ولی کی برکت سے فرمایا کہ زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا، زمین چھوٹی ہو جا۔ جو زمین برسوں میں تھی وہ زمین ایک دم خطہ سمٹ گیا، چھوٹی ہو گئی، اور جب ناپنے والے آئے تو جب ناپا تو پتا چلا کہ یہ تو زمین بہت لمبی تھی، بہت دور تک سفر تھا، مگر یہ ایک ہی لمحے میں طے ہو رہی ہے، زمین بہت کم ہے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو اب جو ہے جنت میں جایا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک زندگی بھر گناہ کرنے والا شخص ابھی صحبت اختیار نہیں کر پائی، ابھی ایک دن بیٹھ نہیں پایا، ایک دن ولی کا ہاتھ نہیں پکڑ پایا، صرف چلا تھا گھر سے، صرف نکلا تھا گھر سے، صرف چلا تھا کہ کسی بارگاہ میں جائے، کسی ولی کی بارگاہ میں جائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کریں گے اور اس کا فیض لیں گے، صرف نکلا تھا، چلا تھا، اور اللہ نے اس کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کو جنتیوں کی فہرست میں شامل ہو۔ آج ہم جس کی بارگاہ میں آئے ہیں، جس کا یہ عرس منا رہے ہیں، جس کا ذکر منا رہے ہیں، کہ بہت سی کرامتیں ہیں، ایسی کرامتیں کہ اگر پوری کتابیں لکھی جائیں تو کم ہے، اور ان کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت میرے ذہن میں ایک آتی ہے، میرے پرسنل نظریے سے۔ ساری کرامتوں کو، جیسے لڑکی کو لڑکا بنانا، یہ بھی کرامت ہے، بہت جگہ جہاں پانی نہیں تھا پانی کا آ جانا، یہ بہت سی کرامت ہے۔ ان ساری کرامتوں میں ایک کرامت ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں میرے سامنے، میری زندگی میں ایک ایسی کرامت جس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ کرامت یہ ہے کہ آپ نے جس کو اپنا مرید بنایا، جسے اپنا بنا لیا، جس کو مرید بنا لیا، اس کو بنانے کے بعد جس کو حضرت صوفی خواجہ عبدالعزیز بادشاہ اولیاء نے جس کو اپنا مرید بنا لیا، جس پہ نظر ڈال دی، جس کو اپنا بنا لیا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر تو ایسی محبت پیدا ہو گئی، اس کے اندر تو آ گئی۔ کرامت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر آئی، اس کے اولاد نے جس نے دیکھا نہیں تھا، اس کے اندر اس سے بھی زیادہ محبت پیدا ہو گئی، جس نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ میری نظر سب سے بڑی کرامت ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں، جو بچے تھے ہی نہیں اس ٹائم، اب ان کے مریدوں کے بچے اب پیدا ہو رہے ہیں۔ اب پتہ چلتا جب ان سے بات کی جائے تو ان کے دلوں میں ان کے ماں باپ جو میاں حضور کے ساتھ رہے تھے ان سے زیادہ محبت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ یہ کیا، کون سی نظر تھی، یہ کیسی نظر تھی، کیا اس نظر کا کمال تھا؟ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، لوگ مرید ہوتے ہیں، بس صبح شام کو مرید ہوئے، صبح بھول گئے، نہ پیر پہچانے نہ مرید پہچانے، یہ حال ہوتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم کہنا پڑتا ہے، صرف کہنا پڑتا ہے کہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، یہ چھوٹے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ معاملے ایسا نظر کا معاملہ ہے۔ اچھا، انسان خود کو، مرید کو محبت ہو وہ صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں وہ صحبت میں رہا ہے، وہ صحبت اختیار کی ہے تو اس کو محبت ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی اولادوں میں، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، نسل در نسل، یہ جو محبت ہے نسلوں میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ جو محبت نسلوں میں اترتی چلی جائے اس کو محبت نہیں بلکہ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ میری نظر میں یہ کرامت ہے جو ہم سب کو وراثت میں مل گئی، وراثت میں، جنہوں نے دیکھا نہیں ان سے پوچھو حال۔ تو یہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب مقام و مرتبہ تو کوئی ناپ سکتا ہی نہیں، اور نہ کوئی ناپ سکتا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے، بس ہم تو جو زندگی انہوں نے گزاری ہمارے سامنے ہے، ہمارا ہی بچپنا تھا، اور بھی ہم نے بہت سے واقعات سنے ہیں، اپنی والدہ سے بھی اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایسے ایسے معاملات ہوتے تھے کہ لوگ تعجب کرتے تھے، لوگ برائیاں بھی کرتے تھے پیچھے بیٹھ کے، برائیاں وہی کرتے ہیں نا، برائیاں وہ کرتے ہیں، برائیاں تو خیر کوئی چھوٹا ہی نہیں، آج بھی نہیں چھوٹا کوئی، نہ تو کوئی نبی ایسا باقی ہے نہ کوئی ولی ایسا باقی ہے، لیکن وہ ہم باتیں نہیں، ہم بات کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، کوئی دن ایسا باقی نہیں، بلکہ ایک جملے میں اگر پوری بات کہہ دی جائے تو یہ سمجھ لو کہ کرامتیں خود ان کی طالب رہتی تھی، کب ظاہر کرے کب ہمیں فخر ہو جائے، کب ظاہر کرے کب فخر ہو جائے۔
یہ کوئی عام کرامت نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہو اس کو بیٹا بنا دیا جائے، کیونکہ عام بات نہیں ہے، انسان کی سوچ سے باہر کی بات ہے۔ انسان کی ابھی بچہ پیٹ کے اندر، اس کا نام رکھ دینا، یہ ایک نہیں بہت سی ہمارے سامنے ایسی باتیں ہیں۔ نام پہلے رکھ دیا، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، تو جب یہ نام سنتے ہیں تو ہمیں جنگ بدر یاد آتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے کہہ دیا تھا یہاں پر ان کی قبر بنے گی، یہاں پر اس کی قبر بنے گی، یہاں اس کی قبر بنے گی۔ اسی کو کہتے ہیں کرامت۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شعر سے ایک بات یاد آئی ذہن میں، یہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اکثر پیر لوگ بھی امیر لوگوں سے زیادہ لو لگاتے ہیں، لیکن ہمارے میاں حضور کی ایک خاصیت تھی، غریبوں کو سینے سے لگا کے امیر بنا دیا کرتے ہیں۔ تو ایک شعر یہاں پہ آتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آخری بات حلقہ ذکر بھی ہونا ہے ابھی، اور سیرہ بھی پڑھا جائے گا، فاتحہ بھی ہوگی۔ بہرحال پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہے، اب جو مقام غوث ہوتا ہے نا، مقام ایک غوث اعظم تو ایک ہی دنیا میں، لیکن جو مقام غوث ہوتا ہے، غوث زما الگ ہوتے ہیں، تو غوث زما کا جب مقام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مریدوں کو یا اپنے خادموں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے نواز دیتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا سے کیا مل چکا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا بنا دیا گیا، کیا عطا کر دیا گیا۔ اسی لیے سیدہ سرکار امر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید ایسا ہے جیسے وہ پانی کے جہاز میں سوار ہو گئے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں، کس منزل پہ، کس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے کو سلسلے ابو العالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک شاخ آگے بڑھتی ہے، سلسلے منعمیہ بھی وہاں سے چلتا ہے، وہاں سے پھر ایک شاخ آتی آتی ہے سہیل مخلص الرحمان جہانگیر خدا سے، جس کو بعد اس سلسلے میں سلسلے جہانگیریہ کا لقب اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے بزرگوں کا سلسلہ ہے، ایسے بزرگوں کا جن کے توسل سے، جن کے وجود سے کئی سلسلے جلوہ گر ہوئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں، ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ساتھ ہو جائیں، ہم ایسے ساتھ ہو جائیں، ہم ایسے جیسے بیگم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔